Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کے درس میں ایک دفعہ کہا تھا کہ ایک دفعہ وہ اسرائیل گئے، وہاں ایک مدرسے میں ان کا جانا ہوا، یہودیوں کا مدرسہ تھا، اس مدرسے میں ان کا جانا ہوا، وہاں طلبہ سے بھی انہوں نے ملاقات کی، وہاں جو یہودیوں کے جو عالم تھے ان سے بھی ملاقات کی۔ جب طلبہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو طلبہ سے انہوں نے پوچھا کہ بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ یہ سوال اس لیے کیا تاکہ ان کی ذہنیت کو معلوم کر سکے کہ یہ بننا کیا چاہتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ 3 جوابات بچوں نے دیے، یعنی 3 قسم کے جوابات بچوں نے دیے۔ اکثر بچوں نے یہ کہا کہ ہم مورخ بننا چاہتے ہیں۔ مورخ کس کو کہتے ہیں؟ تاریخ لکھنے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو اکثر بچوں نے یہ جواب دیا ہم مورخ بننا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ بچوں نے یہ جواب دیا ہم معلم بننا چاہتے ہیں، یعنی استاد بننا چاہتے ہیں۔ اور کچھ بچوں نے جواب دیا کہ ہم بزنس مین بننا چاہتے ہیں۔ کسی بچے نے یہ نہیں کہا کہ ہم انجینئر بننا چاہتے ہیں یا ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ پیشے بچوں نے گنوائے جن پیشوں کو اپنا کر کے ہم اپنی کمیونٹی، اپنی سوسائٹی یا اپنی قوم کو ترقی دے سکتے ہیں۔ ایک مورخ اپنی تاریخ کے ذریعے سے اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو سنوارتا ہے۔ ایک معلم اپنی تعلیم کے ذریعے سے آنے والے مستقبل کے بچوں کو، آنے والے نوجوانوں کو یہ تعلیم دے کر کے ان کو آراستہ کرتا ہے۔ اور ایک بزنس مین جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کی معاشی حالت کو مضبوط کرتا ہے۔ ہر قوم کی معاشی حالت اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ جب معاشی حالت مضبوط ہو جائے تو وہ قوم سیدھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو بچوں نے کم عمری میں وہ پیشے بتائے جس کے ذریعے سے قوم کو ترقی ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہودیوں نے اپنی تاریخ نہیں بھولی، انہوں نے تاریخ یاد رکھی اور اپنے آنے والی نسلوں کو یہ نصیحت کی کہ ہم جہاں سے نکالے گئے تھے ان علاقوں میں پھر سے داخل ہونا ہے اور وہاں جا کر کے قابض ہونا ہے۔ اور ان کے بچوں کو بھی آپ داد دیجئے کہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی تعلیم کو نہیں بھولا، لگاتار محنت کرتے رہے، کئی زمانے تک مار کھاتے رہے، لیکن آخر کار انہوں نے جزیرۃ العرب ہی کے اندر آ کر ٹھکانہ بنایا اور وہاں آ کر کے آباد ہو گئے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم مسلمان قوم کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر یہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ہماری تاریخ معلوم نہیں ہے۔ اگر اسلامی تاریخ دیکھیں تو نہ اسلامی تاریخ معلوم ہے۔ ہم یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کی تاریخ دیکھا جائے تو ہندوستان کی تاریخ بھی ہماری نسلوں کو یا ہمارے بچوں کو معلوم نہیں ہے۔ آج میں بتاؤں آپ کو کہ جو ہندوستان میں نصاب تیار کیا گیا ہے، اسکول کا سلیبس تیار کیا گیا ہے، اور اس میں جو تاریخ کی کتابیں ہیں ان تاریخ کی کتابوں میں اتنا زیادہ رد و بدل کیا گیا ہے، حقائق سے دور۔ جو مجاہدین آزادی جو مسلمان تھے اور جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا ان میں سے اکثر کے نام ان کتابوں سے ہٹا دیے گئے ہیں۔ اور آج بھی اگر ہمارے کسی بچے سے پوچھا جائے کہ ہندوستان کو کس نے آزاد کیا تو سب سے پہلا نام اس کے زبان پر آتا ہے گاندھی جی نے آزاد کیا۔ لیکن کبھی ہمارے علماء کا نام یا پھر ہمارے مجاہدین آزادی کا نام اس بچے کی زبان پر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نصاب سے وہ ساری باتیں ہٹا دی گئی ہیں۔ وہ تو ہٹائیں گے، وہ تو اسلام کی دشمنی اور مسلمانوں کی دشمنی میں ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہماری تاریخ جب ہم کو پتہ نہیں ہے تو ہم دوسرے پر کیا الزام دیں؟ اگر ہم اپنی تاریخ کو محفوظ نہ رکھیں تو دوسرا ہماری تاریخ کو محفوظ رکھنے کا کیسے پابند ہو سکتا ہے؟ ہمیں اپنی تاریخ یاد رہنی چاہیے اور اپنے آنے والی نسلوں کو وہ تاریخ ہم بتائیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ اگر ہم نے آج تاریخ کو گرفت میں نہیں رکھا، تاریخ کے معاملے پر اگر ہم نے محنت نہیں کی، اپنی نسلوں کو نہیں بتایا، تو آنے والی نسلیں یہ معلوم نہیں کر سکیں گی کہ یہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے بھی حصہ لیا تھا یا نہیں لیا تھا۔ بہت سارے حضرات کا نام ہٹا دیا گیا۔ مثال کے طور پر میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی ناانصافی کے ساتھ ان لوگوں نے کام لیا ہے۔ آپ حضرات نے کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا کہ ہندوستان میں انگریز سب سے پہلی دفعہ 601 میں آئے تھے، سن 1601 میں، اور اس کے بعد پھر وہ یہاں سے تجارتی سفر انہوں نے شروع کیا، اور کرتے کرتے جب انہوں نے فوجی چھاؤنی بنائی تو سب سے پہلے نواب سراج الدولہ نے ان سے جنگ کی۔ نواب سراج الدولہ کا نام کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور آپ نے بھی پڑھا ہے
لیکن میں آپ کو حوالہ دوں گا کہ بپن چندرا یہ ایک مورخ ہے اور اتنا زبردست مورخ ہے کہ اس کی تاریخ کی کتابیں یورپین کنٹریز کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہیں. آپ حضرات نیٹ پر ڈالیں گے تو ان کی تاریخ کی کتابیں سامنے آ جائیں گی. تو بپن چندرا نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس ملک کے اندر انگریزوں سے سب سے پہلی جنگ کرنے والے نواب سراج الدولہ نہیں ہے، بلکہ ان کے نانا نواب علی وردی خان ہیں، جن کا نام تاریخ سے ختم کر دیا گیا. شاید آپ نے بھی یہ نیا نام سنا ہوگا، اس سے پہلے آپ نے یہ نام نہیں سنا ہوگا. نواب علی وردی خان نے سب سے پہلے جنگ کی ہے اور پھر ان کے نواسے ہوئے ہیں یہ نواب سراج الدولہ، اور بعد میں انہوں نے پھر انگریزوں سے جنگ کی ہوئی ہے. آپ کچھ دن رکیے، کچھ سال رکیے، نواب سراج الدولہ کا بھی نام انشاءاللہ تاریخ کے اوراق سے یہ لوگ ختم کر دیں گے. اس کے بعد آگے بڑھیے. انگریز جنوب کی طرف بڑھتے چلے گئے. ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہاں پر انہوں نے محاولہ کیا. اس کا تو تذکرہ کتابوں کے اندر ہمیں ملتا ہے. میں ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، دا ہسٹری آف بنگال اینڈ بہار. یہ کتاب ہے، ایک انگریز کی لکھی ہوئی ہے، اس کا نام ابھی ذہن میں نہیں ہے، تو آپ کتاب اگر ڈالیں گے PDF آپ کو نیٹ پر مل جائے گی، دا ہسٹری آف بنگال اینڈ بہار. اس کتاب کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ اس ملک کے اندر جو اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو سب سے پہلی بغاوت، سب سے پہلا آندولن شروع کیا گیا ہے، وہ کس نے کیا اور کون سا آندولن تھا؟ آج اگر کہا جائے گاندھی جی نے کون سے آندولن کیے ہیں تو ہمارے بچے اصل انگلیوں پہ گنا دیں گے. تو سارے آندولن ہم لوگوں کو یاد ہیں، لیکن اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے سب سے پہلا آندولن کس نے شروع کیا تھا اور کون سا آندولن تھا؟ اور میں نے یہ سنا ہے کہ یہ IPS اور UPS کے ایگزام کے اندر یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ سب سے پہلا آندولن کون سا تھا. تو اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے سب سے پہلی بغاوت اور سب سے پہلا جو آندولن ہوا ہے وہ فقیر اور سنیاسی بغاوت ہے. آپ نے نیا نام سنا ہوگا، اس لیے کہ یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے. اور انگریز نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ سب سے پہلی بغاوت ہے فقیر اور سنیاسی بغاوت. اس بغاوت کو اٹھانے والے کون ہیں؟ مجنون شاہ، یعنی مسلمان ہیں. اور یہ بغاوت کب سے کب تک چلی ہے؟ 1773 سے 1823 تک یہ بغاوت چلی ہے. سب سے لمبی بغاوت اس کو مانا جاتا ہے اور سب سے پہلی بغاوت بھی یہی ہے، لیکن اس کو تاریخ کے پنوں سے ختم کر دیا گیا. اس بغاوت میں کیا ہوتا تھا؟ مجنون شاہ نے اپنے ساتھ بہت سارے فقیروں کو اور سنیاسیوں کو جمع کر لیا تھا. انگریز اس وقت ہندوستان کے بڑے بڑے گوداموں کو انہوں نے بھر رکھا تھا اور یہاں کی عوام کو وہ اناج انہی سے خرید کر انہی کو دوگنے قیمت میں دیا کرتے تھے اور اپنے گودام بھر کر کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ رات کے سناٹے میں ان کے گودام لوٹ لیا کرتے تھے اور لوٹ کر وہی مال وہی اناج لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے بغیر قیمت کے، فری میں. تو یہ انگریز لکھتا ہے کہ اس بغاوت سے انگریز اتنا پریشان ہو چکا تھا کہ ان کے انگریزوں کے گودام خالی کر دیے جاتے تھے. اتنا زبردست آندولن، یہ سب سے پہلا آندولن ہے جو مسلمان نے شروع کیا تھا. اس کو تاریخ کے پنوں سے ختم کر دیا. اسی طرح اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس ہندوستان کے اندر انگریز آئے اور تقریباً 200-250 سال تک اس ملک کے اوپر حکومت کی ہے. تو اس پورے عرصے کے اندر سب سے بڑا انعام انگریز نے کس کے اوپر رکھا؟ سب سے بڑا انعام تو وہ بھی ایک مسلمان ہے جس کا نام ہے احمد شاہ مدراسی. نام آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا. میں خزدل ان حضرات کے نام لے رہا ہوں جن کے نام آپ نے نہیں سنے ہیں، جن کو تاریخ کے پنوں سے ہٹا دیا گیا ہے. احمد شاہ مدراسی ہیں. پوری تاریخ میں انگریزوں کی سب سے بڑا انعام اسی شخص کے اوپر رکھا گیا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے یہ کیا تھا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ اب جہاد فرض ہو چکا ہے انگریزوں کے خلاف، تو اسی فتوے کو لے کر کے دہلی سے کلکتہ تک انہوں نے پیدل سفر کیا ہے. ہر گاؤں اور قبیلے میں ٹھہر کر وہاں کے لوگوں کو اکسایا ہے، جس کی وجہ سے دہلی سے لے کر کلکتے تک ایک ایسی آگ لگ چکی تھی. اس میں مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی سب کے سب شامل تھے اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے بغاوت برپا کر دی تھی. اس لیے انگریزوں نے سب سے بڑا انعام کتنے روپئے کا رکھا؟ 50,000 روپئے کا انعام رکھا ہے. یہ 50,000 روپئے میں اس وقت کی بات بتلا رہا ہوں اس وقت سونا 20 روپئے تولہ ملا کرتا تھا. 20 روپئے تولہ سونے کی قیمت تھی. اس وقت انہوں نے 50,000 روپئے کا انعام رکھا ہے
اس سے بڑا انعام انہوں نے کسی کے اوپر نہیں رکھا ہے۔ احمد شاہ مدراسی کا نام تاریخ سے ہٹا دیا گیا، اور اس انعام رکھنے پر احمد شاہ مدراسی کو کس نے پکڑوایا؟ ایک راجہ کا نام ہے، برہمن راجہ ہے، اس نے دھوکے سے احمد شاہ جو ہے مدراسی کو قتل کیا اور ان کی گردن لے جا کر کے انگریز کے سامنے رکھی، 50,000 کا انعام وصول کر لیا۔ انگریز نے ان کی گردن پر ٹھوکر مار کر کے کہا کہ آج ہمارا سب سے بڑا دشمن ختم ہو چکا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مدراسی صاحب کا نام تاریخ کے پنوں سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد 1857 کی بغاوت ہوئی۔ 1857 کی بغاوت آپ نے کتابوں کے اندر صرف پڑھی ہوگی، لیکن اس کی حقیقت شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگی۔ 1857 کی بغاوت کے بعد ایک ٹیلی گرام آیا تھا برطانیہ سے یہاں پر ہندوستان میں، اور اس ہندوستان میں جو اس کو ریسیو کرنے والا تھا اس ٹیلی گرام کو، اس افسر کا نام تھا ہاسٹن، انگریز افسر تھا، اس نے وہ ٹیلی گرام ریسیو کیا ہے۔ اس انگریز ہاسٹن کا یہ کہنا ہے کہ اس ٹیلی گرام میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ 1857 کی بغاوت صرف اور صرف علماء کی بغاوت ہے، علماء جہاں بھی ملیں انہیں پکڑ کر قتل کر دو۔ لیکن یہ بات تاریخ کے پنوں میں لکھی ہوئی نہیں ہے، صرف 1857 کی بغاوت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بغاوت کس نے شروع کی تھی؟ وہ سارے علماء کا نام وہاں سے ختم کر دیا گیا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام بھی آپ نوٹ کیجئے، دا ادر سائڈ آف دا ماڈل۔ یہ کتاب کے لکھنے والا ہے تھامسن، یہ بھی انگریز مورخ ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ 1857 کی جو بغاوت ہوئی ہے اس میں 2 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا ہے، 2 لاکھ مسلمانوں کو، اور ان 2 لاکھ مسلمانوں میں 51,000 علماء اکرام تھے صرف، جو داڑھی اور ٹوپی والے تھے، اور ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک دفعہ میں جامع مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا تو اچانک مجھے وہاں پیچھے سے انسانی گوشت کے جلنے کی بدبو آئی، تو میں وہاں گیا، جا کر کے دیکھا تو دیکھتا ہوں کہ کئی سینکڑوں داڑھی والوں کو کھڑا کیا گیا ہے بالکل ننگا، اور سامنے ایک تیل کی کڑائی ہے جو گرم کھول رہی ہے، اور علماء سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بغاوت میں شریک تھے تو معافی مانگو، اگر تم معافی نہیں مانگتے تو پھر اس تیل کی کڑائی میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس نے آگے یہ لکھا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے وہاں پر معافی مانگی، تمام کے تمام نے وہ تیل کی کڑائی کے اندر خودی لگا دی، وہاں ڈوب گئے اور اپنی جان ختم کر دی۔ یہ 51,000 علماء کو اس وقت قتل کیا گیا تھا، بہت سارے علماء کو توپوں کے دھانوں پر باندھ کر کے اڑا دیا گیا، خنزیر کے چمڑے کے اندر لپیٹ کر کے تیل میں چھوڑ دیا گیا۔ ایسے ایسے مظالم انگریزوں نے 1857 کی بغاوت میں علماء پر کیے ہیں۔ یہ ساری تاریخ آپ کی کتابوں سے اور تاریخ کی کتابوں سے، اسکول کے نصاب کی تاریخ کی کتابوں سے ہٹا دیا گیا ہے، یہ ہم لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے۔ آگے آئیے، بہادر شاہ ظفر کا نام آپ نے سنا ہے، اور بڑے مختصر انداز میں کنجوسی کے ساتھ ان کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، مختصر تذکرہ کر کے مورخ آگے بھاگ جاتا ہے۔ لیکن بہادر شاہ ظفر کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کو JD ساورکر یا JP کچھ ایسا نام ہے، ساورکر ان کا نام ہے اصل، تو انہوں نے تاریخ کی کتاب لکھی ہے اور اس میں بہادر شاہ ظفر کا تذکرہ کیا ہے کہ جب ان کو رنگون کی جیل میں لے جا کر کے قید کیا گیا تھا تو ناشتے میں ان کے سامنے جو تشت رکھا گیا، ایک ریشم کا کپڑا اس پر ڈھانپا ہوا تھا، اور اس کپڑے کے نیچے ان کے 2 بیٹوں کی گردن اور ایک ان کے پودرے کی گردن اس میں رکھ کر ان کے سامنے ناشتے کے طور پر وہ گردن پیش کی گئی تھی۔ یہ دیکھ کر کے کیسے تڑپ گئے ہوں گے اس کا اندازہ ہم لوگ لگا نہیں سکتے۔ جس شخص نے بادشاہت کی زندگی گزاری، آج اس کے سامنے اس کے بیٹوں کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری باتیں تاریخ کے پنوں سے دھیرے دھیرے غائب کر دی گئی ہیں، صرف برکتاً بہادر شاہ ظفر کا تذکرہ آتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جلیان والا باغ نام آپ نے سنا ہے، مشہور واقعہ ہے کہ انگریزوں نے نہتوں پر گولیاں چلا دی اور نہتوں کو ختم کر دیا۔ یہ تذکرہ آپ نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے، اور اس جلیان والے باغ پر بہت زیادہ افسوس کیا جاتا ہے کہ انگریزوں نے نہتوں پر گولیاں چلائی۔ جلیان والے باغ میں مرنے والے کتنے ہیں؟ 379۔ اس میں مسلمان کتنے تھے؟ 58 مسلمان اس میں شہید ہوئے ہیں۔ تو 379 لوگ اس میں بے گناہ اور معصومیت کے ساتھ قتل کر دیے گئے۔ ان کا بہت تذکرہ ہوتا ہے، تاریخ کی ہر کتاب کے اندر اس کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ لیکن اس کے علاوہ ایک دوسرا واقعہ آپ کو بتلاتا ہوں، جس کو یہی بپن چندرا نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مپیلا کیرلا میں ایک جگہ ہے مپیلا، اس جگہ پر ایک اندولن چلا تھا، نان کوآپریٹیو اسہیوگ اندولن، جو گاندھی جی نے شروع کیا تھا، لیکن اس کو وہاں کیرلا کے اندر
جو اس کو سنبھالنے والے تھے وہ حاجی گل محمد تھے، مسلمان حاجی گل محمد، وہ کیرلا میں اس کو سنبھال رہے تھے۔ کیرلا میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، ایک بڑی تعداد میں وہ مسلمانوں کو لے کر یہ نان کوآپریٹو اس میں بغاوت میں جو ہے شامل ہو گئے اور دھرنا شروع کر دیا۔ انگریزوں نے آ کر کے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیے، احتجاج ختم کیجیے ورنہ ہمیں مجبوراً گولیاں چلانی پڑیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہ تمہارے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے اور نہ ہم پیچھے ہٹیں گے، تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لو۔ تو اس تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انگریزوں نے اس وقت گولیاں چلانی شروع کی اور جن معصوموں کو قتل کیا ہے ان کی تعداد 2337 ہے۔ اور اس میں یہ بات اس نے لکھی ہے کہ جتنے مرنے والے تھے تمام کے تمام مسلمان تھے، ایک بھی نان مسلم نہیں تھا، سب کے سب مسلمان۔ ادھر جیلیان والے باغ میں 379 مر گئے، اس پر اتنا واویلا کیجیے، واویلا اس سے کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہاں 2337 بے گناہ مارے جا رہے ہیں، اس کو تاریخ کے پنوں سے ختم کر دیا گیا۔ تاریخ میں آپ کو یہ کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ آپ لوگوں نے جھانسی کی رانی کا تذکرہ سنا ہوگا، جھانسی کی رانی نے انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کیا، یہ بات آپ سب کو معلوم ہے، لیکن جھانسی کی رانی کے جو فوج کے کمانڈر تھے ان کا نام میر بخشش علی تھا، جس کو تاریخ کے پنوں سے ختم کر دیا گیا، اب ان کا نام نہیں ملتا۔ تو ان کی تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس وقت انگریزوں نے جھانسی کے قلعے پر قبضہ کر لیا تو قبضہ کرنے کے بعد یہ میر بخشش علی نے جھانسی کی رانی سے کہا کہ ہم اس قلعے پر دوبارہ قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے، جو حضرات جھانسی کے قلعے پر گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ دائیں طرف مسجد ہے اور بائیں طرف مندر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم گولہ باری کرتے ہیں یا تو مسجد کو نقصان ہوگا یا پھر مندر کو نقصان ہوگا، آپ کہیے کہ کرنا کیا ہے۔ تو جھانسی کی رانی نے کہا کہ آپ مندر کو اڑا دیں لیکن انگریزوں کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میر بخشش علی نے اپنے تمام لوگوں کو جمع کیا، مسلمانوں کو، اور جمع کر کے کہا کہ لوگوں، رانی نے اپنے مندر کا بلیدان دیا ہے، اس نے اپنے مندر کو قربان کر دیا، لہٰذا اب تم میرے ہاتھ پر اس بات کا عہد کرو کہ جب تک ہم لوگوں کے جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے اس وقت تک ہم رانی پر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے لڑائی شروع کی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پہلے میر بخشش علی شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد جا کر کے جھانسی کی رانی شہید ہوئی ہے۔ کہاں ہے آج تاریخ میں میر بخشش علی کا نام ختم کر دیا گیا، مٹا دیا گیا۔ آزاد ہند فوج کا تذکرہ آتا ہے کہ سبھاش چندر بوس نے آزاد ہند فوج بنائی تھی اور اسے انگریزوں سے مقابلے کا ارادہ کیا تھا۔ اس آزاد ہند فوج کے کمانڈر حبیب الرحمان تھے۔ کہاں ہے حبیب الرحمان کا نام؟ تاریخ کے پنوں سے ختم کر دیا گیا۔ اس طرح ان لوگوں نے ناانصافی اور بے انصافی کر کے تاریخ کے پنوں سے دھیرے 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 مسلمانوں کا نام، بہت سارے مسلمانوں کا نام ختم کر دیا ہے۔ اور آگے بھی اگر مسلمان اسی طرح غفلت میں پڑے رہیں تو انشاءاللہ بہت جلد تاریخ کے اوراق سے یہ ساری باتیں ہٹا دی جائیں گی۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جنگ آزادی شروع ہوئی ہے 1757 سے، سراج الدولہ، اس سے پہلے اگر جائیں تو علی بردی خان، تو 1757 سے لے کر 1857 تک اکیلے صرف مسلمانوں نے جنگ آزادی لڑی ہے، اس میں کسی غیر مسلم یا نان مسلم کا ہاتھ نہیں تھا۔ کرکٹ کی 2 پاریاں ہوتی ہیں، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، تو ایک پاری ہم لوگ کھیل چکے تھے۔ 1857 تک کرکٹ کی ایک پاری یعنی جنگ آزادی کی ایک پاری مکمل ہو چکی تھی جو صرف اور صرف مسلمانوں نے لڑی تھی۔ 1857 کے بعد پھر یہ نان مسلم حضرات بھی شامل ہوئے ہیں۔ جیسے ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک بڑا سا پتھر ہے، اس کو پھوڑنا ہے، اس پر کسی نے لے کر کے ہتھوڑا مارا مارا مارا، بہت محنت کی لیکن نہیں ٹوٹا، لیکن ہوا یہ کہ اندر سے وہ کھوکھلا ہو گیا۔ اور اس کے بعد ایک آیا اور آ کر اس نے ایک ہی ہتھوڑا مارا تو وہ پتھر ٹوٹ گیا۔ اب پتھر پھوڑنے کا تاج کس کے اوپر پہنائیں گے؟ محنت کس کی لگی تھی زیادہ؟ پہلے والے کی زیادہ محنت لگی تھی، اس کے مارنے کی وجہ سے وہ پتھر اندر سے کھوکھلا ہو گیا۔ بعد والے نے آ کر ایک کلاڑا مارا، وہ پتھر چکنا چور ہو گیا ہے۔ بالکل یہی حال مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے کہ انہوں نے جنگ آزادی 1 صدی تک لڑی ہے اور اس کے بعد پھر انگریزوں کو مکمل اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اس کے بعد پھر یہ لوگ آئے ہیں اور آ کر کے انہوں نے پھر جو ہے مسلمانوں کا ساتھ دیا اور ساتھ دیتے ہوئے جنگ آزادی کو مکمل کیا ہے۔ اور آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ پھر مسلمانوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم اس مٹی کے غدار ہو، تم اس مٹی کے وفادار نہیں ہو۔ اشفاق اللہ خان کا نام آپ نے شاید سنا ہوگا۔ اشفاق اللہ خان نے کافوری کا مال لوٹا تھا
اور اس کے بعد ان کو تختہ دار پر چڑھایا جا رہا تھا، تو اس وقت انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ کوئی آرزو نہیں ہے، بس آرزو یہ ہے رکھ دے کوئی ذرا سی خاک وطن کفن میں۔ انگریز نے سوال کیا واٹ از خاک وطن، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے وطن کا نام شاہجہاں پور ہے، اور میں نے اپنی والدہ کو خط لکھا تھا کہ خط کے جواب میں شاہجہاں پور کی کچھ مٹی ڈال کر آپ میرے پاس بھیج دیں، اس لیے کہ میری آخری تمنا یہ ہے کہ میرے کفن میں میرے شاہجہاں پور کی مٹی ڈال دی جائے، یہی میری آخری تمنا ہے۔ تو ان کو پھانسی دینے کے بعد وہ شاہجہاں پور کی مٹی ان کے ساتھ اس کفن کے اندر ڈال دی گئی ہے۔ ایک مذہب جو اس وقت ہندوستان میں ہے، جو ایک اعتبار سے کہتے ہیں کہ ہم میجورٹی کے اندر ہیں، انہوں نے ایک ضابطہ اپنے طور پر بنا لیا کہ محبت کا مطلب عبادت ہے، یعنی اگر اس وطن سے محبت ہے تو اس وطن کی پوجا کرو، یہاں کی مٹی کی پوجا کرو اور اس کو اپنا بھگوان تسلیم کر لو، لیکن محبت ایک الگ چیز ہے اور عبادت ایک الگ چیز ہے۔ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی پوجا نہیں کرتا، لیکن انہوں نے اپنے طور پر یہ ضابطہ بنا لیا کہ محبت ہے تو پوجا کرو۔ ہم کہیں گے پوجا نہیں کرتے تو پوجا نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وطن کے وفادار ہیں۔ ہم سے زیادہ اس وطن کا وفادار کون ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے 1 صدی تک اپنی گردنیں کٹوائی، 1857 کے بغاوت میں 2 لاکھ مسلمانوں نے اپنا بلیدان دیا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنی عورتوں کو بیوہ کر دیا، اور اس کے بعد بھی آج تاریخ کے پنوں سے وہاں ان کا نام ہٹا دیا گیا ہے۔ تو اس کا الزام ایک اعتبار سے ان کے سر پر جاتا ہے، انہوں نے ناانصافی کی ہے، لیکن ایک طرح سے افسوس یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری بھی اس میں کمی کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھا۔ وہ تو مٹائیں گے، ضرور مٹائیں گے، لیکن ہم اپنے سینوں میں تو اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جس وقت انگریز نے کہا تھا کہ ہم قرآن کو ختم کر دیں گے اور قرآن کو جلانا شروع کیا، مسلمانوں نے سینوں میں قرآن کو محفوظ رکھ کر کے آنے والی نسلوں تک پہنچایا۔ تو تاریخ کا بھی اسی طرح کرنا ہوگا کہ تاریخ کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھ کر اپنے آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ ہمارے آبا و اجداد کیا تھے، انہوں نے کیا کیا ہے، اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم لوگ بھی ان فرقہ پرست طاقتوں کی طاقتوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد اگر انگریز کو یہاں سے بھگا سکتے ہیں تو یہ کیا مٹھی بھر طاقتور جو ہے یہ فرقہ پرست لوگ ہیں، ان کو تو ہم یوں ہی یہاں سے بھگا سکتے ہیں۔ تاریخ ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے، اس وجہ سے آج ہمارا مستقبل بالکل تاریخ اور اندھیرا نظر آتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو بتائیں کہ گاندھی جی یہ دوسری پاری کے کھلاڑی ہیں، نہرو جی یہ دوسری پاری کے کھلاڑی ہیں، یہ سارے کے سارے دوسری پاری کے کھلاڑی ہیں۔ سب سے پہلے کرکٹ کی پہلی پاری مسلمانوں نے لڑی ہے، 1 صدی تک مسلمانوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ یہ باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اس لیے اب میں آپ کو تاریخ کی ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، اور تاریخ کی کتاب کا نام آپ ذہن میں رکھیے، اور اپنے بچوں کو یعنی 10ویں 11ویں 12ویں کے جو بچے ہیں وہ آسانی کے ساتھ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ اردو میں کتاب ہے، 3 کتابیں ہیں، آب کوثر، رود کوثر، موج کوثر، یہ 3 کتابیں ہیں۔ اس میں آب کوثر کے اندر محمد بن قاسم سے تاریخ شروع ہوتی ہے اور آج کے ہندوستان تک، پھر موج کوثر آج کے ہندوستان کی تاریخ تک آ کر کے یہ تاریخ کی کتاب ختم ہوتی ہے۔ تو یہ 3 کتابیں آپ کو نیٹ کے اوپر اگر آپ منگانا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی منگا لے سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کو PDF چاہیے انٹرنیٹ کے اوپر اس کی PDF بھی مل جائے گی۔ اگر کہیں سے نہ ملے تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے، میں آپ کو اس کی PDF آپ کے موبائل میں ڈلوا دوں گا۔ تو آب کوثر، رود کوثر اور موج کوثر یہ 3 کتابیں ہیں، مکمل ہندوستان کی تاریخ اس میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ اپنے بچوں کو آپ ضرور پڑھائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں صرف گاندھی جی کا نام نہیں ہے، بہت سارے علماء نے اور بہت سارے مسلمانوں نے بھی اس میں بلیدان دیا ہے۔ تو یہ کتاب تو کس کے لیے ہے؟ ہندوستان کی تاریخ کے لیے ہے۔ یہ 3 کتابیں پڑھنی بڑی ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اسلامی تاریخ آپ کو پڑھنا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کے بعد خلافت بنو امیہ، اس کے بعد خلافت عباسیہ، اس کے بعد خلافت عثمانیہ، اس کے علاوہ اور بھی جو خلافتیں چھوٹی چھوٹی گزری ہیں، ان تمام کی تفصیل کے ساتھ اگر آپ کو تاریخ پڑھنی ہے تو تاریخ اسلام 3 والیوم میں ہے۔ یہ ہے اکبر نجیب آبادی صاحب کی کتاب تاریخ اسلام، بڑی آسان اردو ہے، 10ویں 11ویں کا بچہ آسانی کے ساتھ اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ کتاب بھی آپ منگوا کر کے اپنے بچوں کو دیجیے اور ان کو پڑھنے کے لیے کہیے، اور یہ تاریخ ان کو معلوم رکھنے کے لیے آپ ان پر جو ہے فورس کیجیے، اس لیے کہ یہ ہماری اپنی تاریخ ہے۔ تو یہ تاریخ اسلام بڑے مختصر
مختصر اور جامع انداز میں یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے. اگر کسی کو تفصیل پڑھنا ہے تو وہ علامہ طبری کی تاریخ طبری پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہت طویل ہے. بڑے حضرات یہ لوگ یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو تاریخ اسلام یہ کتاب کا نام ہے. اس کے لکھنے والے اکبر مجید آبادی صاحب ہیں. آپ اس کو جو ہے منگوا بھی سکتے ہیں، کسی بھی کتابخانے میں یہ کتاب مل جائے گی. یہ تاریخ اسلام کے لیے اور ہندوستان کی تاریخ کے لیے آب کوثر، رود کوثر اور موج کوثر، یہ 3 کتابیں ہیں، بہت جامع ہیں. تو بہرحال تاریخ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تاریخ ہی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو دیکھ کر کے قوم اپنا مستقبل متعین کرتی ہے، اپنا مستقبل روشن کرتی ہے. تو یہودیوں نے اپنے مستقبل کو، اپنے ماضی کو بھلایا نہیں، اپنے ماضی کو یاد رکھا. اسی وجہ سے آج ان کا مستقبل روشن ہے، تابناک ہے. اللہ کے رسول نے جو جہاں سے نکالنے کا حکم دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں سے یہودیوں کو نکالا تھا، آج اسی علاقے میں یہودی آئے ہیں اور وہاں آ کر کے قابض ہو چکے ہیں. تو بہرحال ان کے اعتبار سے ان کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو انہوں نے انجام دیا ہے. اب آگے دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں. اپنے تمام صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے رسول عمرے کے لیے گئے ہیں. اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. نبی جو بھی خواب میں دیکھتے ہیں تو وہ بات ضرور ہوتی ہے، اور خواب گویا ایک طرح سے اللہ کا حکم ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے سوچا کہ یہ گویا اللہ کا اشارہ ہے، اللہ کا حکم ہے، لہٰذا اب ہمیں عمرے کے لیے چلنا چاہیے. تو آپ نے تمام صحابہ کو اس بات کی خوشخبری دی، اور 1400 صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ تیار ہو گئے عمرہ کرنے کے لیے. اور اللہ کے رسول نے یہ سوچا تھا کہ اگرچہ مکہ والے ہمارے دشمن ہیں، لیکن اس زمانے میں اصول یہ تھا کہ خانہ کعبہ کا اگر کسی کو طواف کرنا ہے، حج یا عمرہ کرنا ہے، تو چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، جانی دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کو حج اور عمرے سے روکا نہیں جاتا تھا. تو اللہ کے رسول نے بھی سوچا کہ قریش مکہ اگرچہ ہمارے دشمن ہیں، لیکن وہ خانہ کعبہ کی عزت کرتے ہوئے، اس کا احترام کرتے ہوئے ہماری دشمنی چھڑیں گے نہیں، ہم لوگوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دے دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے اللہ کے رسول نکلے، اور آپ مدینے سے چل کر کے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں. اور حدیبیہ کے مقام پر آ کر کے مکہ کے لشکر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، اور وہاں حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے رسول کو روک دیا گیا ہے. اور اسی حدیبیہ کے مقام پر پھر وہ صلح ہوئی ہے جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی پیر کو کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امن کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام. اللہ ہم تمام کے جمع ہونے کو قبول فرما. اللہ ہم تمام کے سننے اور سنانے میں اخلاص عطا فرما. اللہ ہم تمام کو اپنی تاریخ کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کو متعین کرنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے مستقبل کو روشن و تابناک بنانے کی توفیق نصیب فرما. اپنے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے اپنی نسلوں کو تیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا آسان فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم تمام کو نصیب فرما. ہم تمام کو اسلامی زندگی عطا فرما. ایمانی زندگی ہم تمام کو نصیب فرما. کلمے کی موت ہم تمام کو نصیب فرما. ہمیں جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. جو ہمارے متعلقین گزر چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما. حاضرین میں جو جس کی بھی جائز تمنائیں ہیں، جائز مرادیں ہیں، ان تمام جائز تمناؤں کو اور جائز مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ جو بن بیائی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان تمام کی بیاہ کے فیصلے نصیب فرما. جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما. جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to